ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. فاكتبنا للتمام وارزقنا دام بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين آمين ثم آمين. یاسین کی ابتدائی آیات پہ ہی ہیں جو کیا تھا جتنا پڑھا ہے اس سے جتنا بتایا اس سے آگے جو کچھ بتانے کی ضرورت ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق اللہ العظیم. یہ یاسین کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا تھا. حروف مقطعات ہیں جس کا مطلب ہم نہ سمجھنا جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. اس کے بعد آگے والقرآن الحکیم. یہ قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم. میں آپ کو پہلے کچھ شاید کل بتایا یا نہیں بتایا کہ یہ بات ہے کہ قسم کھاتا انسان نارملی اپنے سے سپیریئر کسی چیز کی اللہ کی کھاتا ہے یا کچھ ایسی چیز کی قسم کھاتا ہے. اپنے سے چھوٹی چیز کی قسم نہیں کھاتا, اپنے سے ادنا چیز کی قسم نہیں کھاتا کہ مجھے اس بیس کی قسم یا مجھے اس چھت کی قسم یا مجھے اس طرح. قسم کے لیے اس کو کوئی معتبر ہوتا ہے جس سے وہ قسم کھاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ اللہ سے معتبر, اللہ سے معزز اور اللہ سے عظیم اور اللہ سے کوئی بھی نہیں ہے, اللہ پھر جن چیزوں کی قسم کھاتا ہے ان کے یہ نہیں ہوتی کہ وہ معزز ہیں, یہ ہوتی کہ ان کی موضوع کے ساتھ تعلق. سمجھ آئیے نا, جس کی قسم اللہ کھاتا ہے اس میں جو کہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تعلق بنتا ہے, اس لیے وہ اس چیز کی قسم کھاتا ہے. چاہے زیتون کی قسم کھائے تو چاہے تین کی قسم کھائے تو چاہے تور کی قسم کھائے, کسی بھی چاہے قسم کھائے, اس کے ساتھ جو کچھ وہ بتا رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا براہ راست تعلق ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے حروف مقطعات کے ساتھ آئے ہیں صورتیں جن پر ہیں حروف مقطعات کی 29 صورتیں, ان میں سے کتنی میں نے بتائی تھی 25 صورتیں ایسی ہیں جن میں حروف مقطعات کے ساتھ فوری طور پر قرآن کا ذکر ہے. کتاب کہا جائے یا ذکر کہا جائے, جو کچھ کہا جائے, قرآن کہا جائے اس کا, لیکن سب ایک ہوتا ہے. آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, قسم کھاتے ہیں اور اس کے بعد کس چیز کی قسم کھا رہے وہ بیان کرتے ہیں, اسے خبر کہتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو قسم آپ کھاتے ہیں اللہ کی قسم یہ ایسا نہیں ہے یا اللہ کی قسم یہ ایسا ہے. آپ کو قسم کے بعد کچھ بولتے ہیں نا, کچھ واضح کرتے ہیں نا, لیکن اس میں قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ نے 25 جگہوں پر قسم کھائی ہے آگے خبر نہیں دی, آگے بات کوئی اور چل گئی. اہم ترین یہ سورہ یاسین اس لیے بھی ہے کہ اس میں جو خبر دی گئی ہے اس وہ ساری کی ساری 25 صورتوں پر کیا ہوگی, اس کو کہتے ہیں منطبق ہوگی. اس کے ساتھ جتنی صورتیں ہیں. اب ایک بات میں نے جیسے آپ کہا کہ جب آپ قسم کھاتے ہیں تو آگے کچھ بیان دیتے ہیں, بیان دیے بغیر قسم نہیں ہوتی. آپ نے کہا اللہ کی قسم, آپ پوچھیں گے بھائی کس کی قسم, کس لیے کہا رہے ارے کہ اللہ کی قسم یہ بات میں نے نہیں کی ہے, جو بھی آپ کریں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں کھل کے 25 صورتوں میں سے ایک صورت میں کھل کے یہ بتایا ہے کہ میں قسم کس لیے قرآن کی کھاتا رہا ہوں. اس لیے کہ اس دور میں رسول کو جو ہے وہ رسول نہیں مانا جاتا تھا. کہتے تھے تو بشر ہے, تو رسول نہیں ہے. کوئی تو اپنے معجزہ دکھا, کوئی اپنی نشانی دکھا, کوئی ایسی بات دکھا, آسمان سے فرشتے اتار, زمین سے جو ہے چشمے نکال, کوئی بہت بڑا جو ہے محل بنا دے کھڑے کھڑے, کوئی بہت بڑا باغ نکال دے یا چشمے نکال دے یا فلاں
وہ جو ہے اس پہاڑ کو سونے کا کر دے، کچھ تو کر، کچھ تو بتا کہ ہمیں پتہ لگے تو رسول ہے۔ ایسی بات وہ ہر چیز وہ مانگے، جو کچھ وہ کر سکتے تھے۔ یہ جو ہے سارا پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑوں کو ذرا دور کرنا، میدان نکال صاف ستھرا جس میں ہم کھیتی باڑی کریں، کچھ تو کرنا، دکھا تو صحیح تو رسول ہے۔ تو یہ ایک رسولوں کے ساتھ میں نے آپ بتایا تھا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور فرعون نے ان کو جھٹلایا، تو موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں ایک جملہ ہے، اگر میں تمہیں کوئی چیز جو لایا ہوں وہ دکھا دوں، اس نے کہا جو لائے دکھاؤ، تو انہوں نے جو ہے وہ عصا پھینکا۔ لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے آپ کو بتایا حصی معجزہ کوئی نہیں۔ بہت سے حصی معجزوں کو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہا، نہیں، وہ ان کی شان ہے، وہ ان کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام دیا، جو آسانیاں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کسی چیز کو مل سکتی جو دی ہے، معجزہ جو ہے وہ صرف قرآن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی سارے معجزے کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا حصی معجزے، آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، ہاتھ چھو سکتے ہیں، ایسا پکڑا جاتا تھا، ہاتھ چھوتے تھے، ایسا پھینکتے ہوئے پڑا ہوا دیکھا جاتا تھا۔ باقی حصی معجزے کچھ نہ کچھ آپ کو آنکھوں سے کانوں سے دیکھ لیا جاتا ہے، سن لیا جاتا ہے، دیکھ لیا جاتا ہے، لیکن قرآن جو ہے وہ حصی معجزہ نہیں۔ آپ اس کی سوائے اس کے الفاظ پڑھ لیں، آپ اس کو معجزہ کیسے مانیں؟ یہ الفاظ میں معجزہ تو سمجھ نہیں آتا جب تک آپ معنوی طور پر اس کی حقیقت نہ جانیں، اس کو پہچانے نہ، اس کے معانی نہ جانیں، اس کے جو سارے بیچ میں بیانات ہیں وہ نہ مانے نہ جانیں، تو یہ معجزہ آپ کو سمجھ نہیں آ سکتا۔ یہ معنوی معجزہ ہے، اس کے اندر معانی ہیں، اس کے اندر بیان ہے، اس کے اندر حقیقتیں ہیں، اس کے اندر ہدایتیں ہیں، اس کے اندر راہ مستقیم کی ہدایات ہیں، انسٹرکشنز ہیں، اس کے اندر وہ سب کچھ ہے جو انسان نے کہا، کب کہا؟ سورۃ فاتحہ میں جو اللہ نے بتایا، اہدنا الصراط المستقیم، اس میں وہ ہے۔ اور صراط مستقیم دکھانے کے لیے اب یہاں دو خبریں، ایک نہیں ہے۔ پہلی خبر والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، ایک بات علی صراط مستقیم، دوسری بات رسول بھی ہیں آپ، اور کس پہ کیا ہے؟ آپ کا راستہ سیدھا ہے، وہی راستہ ہے جو طلب ہے مومن کو، آپ کا راستہ وہی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اس میں دو خبریں ہیں، ایک خبر ہے انک لمن المرسلین، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ خود فرما رہا ہے کہ بے شک آپ میرے رسولوں میں سے ہیں۔ اس لیے کہ اگر اکلوتے رسول ہوتے تو لہجہ اور ہوتا، لیکن بے شمار رسول آئے، اس لیے کہا انک لمن المرسلین، آپ میرے رسولوں میں سے، جیسے میں نے اور رسولوں کو بھیجا ہے۔ قرآن میں کئی جگہ کہا ہے کہ ہم نے وحی کیا آپ کی طرف، ایسے ہی جیسے ہم نے وحی کیا نوح کو اور ابراہیم کو اور فلانے کو۔ تو اللہ تعالیٰ، تو یہ دو خبریں، پہلی خبر ہے انک لمن المرسلین، یہ سمجھ آ سکتی ہے، کئی دفعہ اس بات کو بتایا ہے کہ اس کو بیان کرنا، اس خبر پر زور دینا، قرآن کی قسم کھانے کے بعد اس کی خبر دینا کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، اس کا بھی بیسک وجہ آپ کو بتائیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہیں تھا خدشہ یا کیا کہتے ہیں بے اعتباری کہ میں رسولوں میں سے نہیں، ایسا نہیں تھا۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا اس بات کو کہ آپ جس سے چڑ جاتے ہیں، آپ جس کو منہ نہیں لگانا چاہتے، آپ جس سے بات نہیں کرنا چاہتے، کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جس کو سمجھاتے آپ تنگ ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ براہ راست اس سے گفتگو نہیں کرتے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتے تو آپ کہتے تھے کہہ دو اس کو فلاں چیز، اس کی پڑی اٹھا کے لے جائے، کہہ دو اس کو چلا جائے، اس وقت کوئی ضرورت نہیں، کہہ دو اس کو جا کے سو جائے، بچہ ہو کوئی بھی ہو، تو ہم اس کو جو انسٹرکشن دے رہے ہوتے ہیں، جب ہم اس غصے میں ہوتے ہیں، اس کو ناپسند کر رہے ہوتے ہیں، تو براہ راست اس کو نہیں کرتے۔ یہ انسلٹ ہے بنیادی طور پر کہ براہ راست وہ موجود بھی ہو اور کیا کیا جائے، اور اس کو مخاطب نہ کیا جائے، تو بہت بڑی انسلٹ ہے، یاد رکھیے گا۔ تو یہ کم بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ نارملی یہ نفسیات انسانی ہے، اور یہ اثر بھی کرتی ہے یہ چیز۔ جب کوئی شخص یہ دیکھے کہ میری طرف متوجہ ہونے کے باوجود میں سامنے بیٹھا ہوں اور جو کہنے والا ہے وہ بات مجھ سے نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب بات درست نہیں ہے، کچھ گڑبڑ ہے اس میں۔ تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست مخاطب کر کے قرآن کی قسم کھا کے جو تاکید کی گئی ہے کہ آپ واقعی رسولوں میں سے ہیں، یہ حضور کو نہیں کہا جا رہا بلکہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے، جو ماننے کو تیار نہیں تھے کہ یہ رسول ہیں۔ اور دوسری بات یہ کی کہ یہ جو کہتے ہیں ہمارا دین صحیح ہے، سیدھا ہے،
ہمارے دین پر واپس آ جاؤ، یہ غلط دین ہے جو تم نے، اس میں جھگڑے لڑائیاں، بہن بھائی جدا ہو جاتے ہیں، ماں بیٹا جدا ہو جاتے ہیں، میاں بیوی جدا ہو جاتے ہیں، فلاں جدا ہو جاتے ہیں، تو یہ تو جدائی ڈالنے والا مذہب ہے۔ اس نے ہمارے اس میں ملک میں آ کے یا ہمارے شہر میں آ کے اس نے ایک عذاب ڈال دیا ہے، ہر شخص ایک دوسرے سے چھپتا پھرتا ہے، اور یہاں کیا ہے، ایک دوسرے کو مارا جا رہا ہے، تکلیفیں دی جا رہی۔ یہ ہم تو کچھ سکون رہتے تھے مکہ کے اندر، ہمارے اندر تو یہ ساری باتیں نہیں، پتہ نہیں کیا لے کے آ گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی وجہ سے یہ ساری بات ہے۔ تو الزام دیتے تھے اس کو بھی، اور ہے یہ کہ ہمارا مذہب اور ہمارا دین جو ہے وہ صحیح ہے، جس پر ہم سال سال سے جو وہ چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ بتا دو ان کو کہ جدھر میں جاتا ہوں میں اللہ بتائے، جدھر یہ جا رہے ہیں وہی راستہ سیدھا ہے، تمہارا دین، تمہارا مذہب، تمہاری باتیں جو تم کرتے ہو اپنے حساب سے سمجھتے ہو بڑی صحیح ہے، بڑی درست ہے، کان کھول کے سن لو کہ وہ درست نہیں ہے، بلکہ درست کیا چیز ہے، وہ راستہ ہے، وہ کام ہے، وہ اعمال ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، وہی سیدھے ہیں، وہی سچے ہیں، اور وہی ہدایت پر ہیں۔ اور یہ پیچھے میں نے آپ کو رابطہ کرایا تھا، اب دوبارہ کرا رہی، پورا نہیں ہوا تھا، کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان کے اندر اگر فطرت سلیمہ زندہ ہو، اللہ کے دیے ہوئے نور جو اس کے قلب کے اندر چمک رہا ہے وہ چمکتا ہو، اور انسان جو ہے، نہیں بچوں، تو انسان جو ہے وہ غور و فکر اگر کرے، فطرت سلیمہ ہو، تو ایک بات میری یاد رکھیے گا، عقل بھی سلیم ہو جاتی ہے، عقل بھی سلیم ہو، اس لیے کہ جو فطرت جو فیصلے اچھے صحیح کرے گی تو عقل بھی اس کی تائید کرنے لگتی ہے۔ یہ یقین، اگر فطرت خبیثہ ہو جائے تو عقل بھی الٹے پلٹے ڈیسیژنس کرتی ہے، اور الٹے پلٹے فیصلے کرتی ہے، اور وہ بھی خباثت کی طرف ہی جاتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتایا نا، کچھ چیزیں آپس میں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتی ہیں، فطرت سلیمہ ہے تو عقل جو ہے وہ سلیم ہوگی، کچھ چیزیں آپس میں اس طرح ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتی ہیں۔ تو یہ فطرت سلیمہ رکھنے والا شخص ایک بار جب غور سے آسمانوں کی طرف، زمین کی طرف، کائنات کی دوسری چیزوں کی طرف، اپنی طرف، اپنے ارد گرد زمین پر اگنے والی چیزوں کی طرف، آسمان پہ چمکتے ستاروں کی طرف، اور زمین سے نکلتے جھرنوں اور آبشاروں کی طرف، اور ان تمام کلیوں اور پھولوں کی طرف، اور ان تمام ہوا میں اڑتے ہوئے پرندوں کی طرف کہ کس نے تھاما ہوئے، اور سمندر میں گہری کیا دنیا تک، کہیں بھی اگر آپ کسی بھی جگہ کسی چیز کا غور سے مشاہدہ کریں گے تو آپ کا قلب سلیم، آپ کی عقل سلیم، آپ کی فطرت سلیم آپ کے اندر ایک آواز دے گی کہ کوئی ایسا ہے جس نے یہ سب بنایا ہے، اور یہ سب بنایا ہے، اور میں غور کر رہی ہوں کہ یہ سب میرے کام آ رہا ہے، میری آنکھیں مستفید ہو رہی ہیں، میرا دل سکون ہو رہا ہے، میرے کام آ رہی ہے ساری چیزیں، یہ سب کچھ ہے، اور اتنی بڑی دنیا میں مجھے چاروں طرف سے اعانت مل رہی ہے، اور چاروں طرف سے نعمتیں مل رہی ہیں، اڑ گیا تھا پھر، چاروں طرف سے نعمتیں ملنے چاہیے، تو یہ کہہ کہ بغیر یہ دیکھے کہ کون ہے، وہ کہے گا جو بھی ہے ایک ہے، اور میں کل تعریف اس کی کرتا ہوں۔ تو انسان کی فطرت سلیمہ میں سے اللہ کا نام نکلے گا، اللہ کا جو بھی ہے بہت بلند ہے، اور اس کا نام نہ گاڈ ہے، نہ اس کا نام بھگوان ہے، نہ اس کا نام رام ہے، نہ اس کا نام جو ارمن ہے، نہ یزدان ہے، نہ کوئی، اس کا نام اللہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی روح ربانی کا کچھ حصہ یا کچھ پرتو یا کچھ عکس جو ہے ہمارے اندر موجود ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا، یاد رکھیے گا، کہ کہنے والے نے، مفسر نے کہا ہے بڑا خوبصورت بات، کہ ہماری روح اور قرآن گرائی ہیں۔ پنجابی لوگ گرائی کو سمجھتے ہوں گے، گرائی ہوتا ہے ایک ہی گاؤں کے رہنے والے، سمجھ جائیے نا، اس کو گرائی کہتے ہیں۔ پنجابی یہ لوگ سرائی کی تو پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے اس کو، لیکن پنجابی کہتے ہیں ایک ہی گاؤں کے رہنے والے کو گرائی کہتے ہیں۔ اور ایک گاؤں کے رہنے والوں کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرتے، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو کراس کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو یہ جو گاؤں والے ہوتے ہیں، آج کے گاؤں کا نہیں پتہ مجھے، ظاہر جتنی زیادہ مادیت آ گئی ہے، آج کے گاؤں والے جو ہے، اور اس وقت بھی ایک دور تھا جب حضرت موسیٰ اور وہ جو دوسرے تھے خضر جو بھی تھے، ایک گاؤں میں گئے اور اس کے بعد کھانا مانگا،
اور کھانا دینے سے انکار کر دیا گیا. لیکن زمانہ جانتا ہے کہ گاؤں کی روایات ہوتی تھی. گاؤں کی روایت یہ تھی کہ جو مہمان جو ان کے گاؤں میں بندہ آ گیا باہر وہ پورے گاؤں کا مہمان ہوتا تھا. یہ نہیں کہتا تھا تو اپنے گھر لے جا, تو اپنے گھر لے جا. تو میل ہوتا تھا تو اس کو اپنی چوپال جو ان کی بنی ہوتی تھی اس پہ بٹھاتے تھے. ہر گھر سے کھانا آ جاتا تھا, ہر گھر کا بندہ آ جاتا تھا, بیٹھ کے اکٹھے کھانا کھائے. اگر ان کے ساتھ خاتون ہے تو وہ نارملی جو ہے اس گاؤں کا جو لمبڑدار ہوتا ہے یا کوئی ہوتا ہے بڑا, اس کے گھر بٹھا دیا جاتا تھا اور اس کی وہاں سیوا ہوتی. آج مجھے نہیں پتا کیا حالات ہیں گاؤں کے, لیکن یہ نہیں ہے نا کوئی پوچھتا بھی صحیح بات. تو یہ اس وقت بھی ایسا ہو گیا. تو گرائی کا مطلب ہے, کہا جا رہا ہے کہ بھائی قرآن اور میری روح آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. میری روح اگر قرآن کو پہچانتی ہے, اور میری روح کہاں پہ ہے؟ میرے قلب کے اندر. اگر میری روح قرآن کو پہچان لی, گویا کس نے قرآن کو پہچان لیا؟ میں نے. سمجھ آئی ہے نا؟ میری روح اگر قرآن کو پہچانتی ہے تو پھر میں کس نے پہچان لیا؟ میری روح ہے نا, تو میں نے پہچان لیا. اور میں نے پہچان لیا قرآن کو تو پھر میرے لیے قرآن اجنبی نہیں رہے گا. اور جب اجنبی نہیں رہے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ میرا تعلق جڑے گا. تعلق جڑے گا تو پڑھوں گی, سمجھوں گی, اور اس کی میننگس جانوں گی, عمل کرنے کی کوشش کروں گی, پھر میرا ایک رابطہ اس کے ساتھ ہو جائے گا. تو یہ کہ انسان جب آواز دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ تو نے سب کچھ میرے لیے پیدا, اللہ میں نے اب تک وہ پکارے گا. اس لیے کہ دل کے اندر ایک سپر پاور ہے, لیکن جس کی فطرت سلیمہ زندہ ہے اس سپر پاور کو کیا جانتا ہے, اس کا کیا نام جانتا ہے؟ جس کی فطرت سلیمہ زندہ ہے اس سپر پاور کا کیا نام جانتا ہے؟ اللہ. تھینک یو, اللہ جانتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اے میرے رب تیرا کل شکر, تیری کل تعریف کہ تو نے دنیا میں میرے لیے اتنا کچھ بنا دیا, میرے فائدے کے لیے, میرے استعمال کے لیے, میرے مویشیوں کے استعمال کے لیے, میری فلاں کے استعمال. اللہ تعالیٰ تو نے اتنی بے شمار چیز بنا دی. اور قرآن نے بھی کہا, جب قرآن پڑھیں گے خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے انسان تیرے لیے زمین پر جو کچھ ہے, جو کچھ, چھوٹی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات. زمین پر جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ ہم نے تیرے لیے بنایا. تو انسان کے دل سے آواز نکلتی. میں نے اس آل عمران کی آیات بھی پڑھ کے بتائی تھی, وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ کیا ہے کہ اگر زمین و آسمان کو دیکھو غور سے, صرف حالانکہ دو ہیں وہاں بیان کیے ہوئے, اور ایک جگہ پہ پورا ہے آیات نشانی, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس. کیا ہو گیا؟ والفلک التی تجری فی البحر وما, چلو مجھ سے الٹ ہوگا, ابھی آ جائے گا یاد ہوگا. تو اس میں بہت سی آیات کی ذکر ہے کہ اس کو دیکھو, اس کو دیکھو, اس کو دیکھ, کشتی کو چلتے دیکھو, ہواؤں کو دیکھو, فضاؤں کو دیکھو, آسمان کو دیکھو, زمین کی دیکھو, سورج کو دیکھو, چاند کو دیکھو, دن کو دیکھو, رات کو دیکھو. یہ ہے ہمیں وہ جو ہے کیا نام ہے, تاکید کی گئی ہے. اور جو اس کو دیکھے گا خاص طور پر غور سے, وہ کیا پا جائے گا؟ وہ کم از کم ایک بات ضرور پائے جائے گا کہ اللہ ہے, اللہ میں نے آپ کا, وہ بولے گا. جس کی فطرت سلیمہ ہے وہ بھگوان گاڈ نہیں بولے, وہ اللہ بولے. سمجھ آئی؟ ہاں, جن کی لینگویج ایسی ہے کہ جس میں اللہ کو گاڈ کو بول لیں گے وہ ایک اور بات ہے. لیکن جب یاد رکھیے سمجھ آ جاتی ہے تو انگریز بھی کسی بھی والے اللہ کو اللہ ہی کہتے ہیں. یاد رکھیے, اپنی زبان میں باوجود ساری باتیں اپنی زبان میں بتائیں گے, لیکن ان کی زبان پہ اللہ کے لیے لفظ اللہ ہی ہوتا ہے. وہ گاڈ استعمال نہیں کرتے, اللہ استعمال کرتے. تو ایک بات کہ میرے دل کے اندر ایک روشنی ہوئی, میں نے وہ دیکھا آسمان, میں نے چاند, میں نے سورج, میں نے ستارے, میں آتی ہوئی رات اور دن کا اختلاف دیکھا, میں نے سورج کو ڈوبتے دیکھا, میں نے چاند کو نکلتے دیکھا, میں نے ستاروں کو چمکتے دیکھا, میں نے چڑیوں کو چہچہاتے دیکھا, میں نے ہوا میں جو ہے پرندوں کو دیکھا بغیر کسی سہارے کے, وہ ہوا میں موجود ہے, اس نے اس کو تھا. میں سارا دیکھا تو میرے دل سے آواز آئی. اور پھر چاروں طرف میں نے اپنے جہاں جہاں سے میں فائدہ اٹھاتی ہوں, جو مجھے کھانے کو ملتا ہے, جس سے مجھے پہننے کو ملتا ہے, جس سے مجھے استعمال کرنے کی چیزیں ملتی ہیں, سب کیا ہیں؟ سب میرے لیے ہیں. تو میرے دل سے آواز آتی ہے, اللہ تیرا بڑا شکر, اے اللہ تیری بڑی رحمت, اے اللہ تیرا بڑا احسان, اے اللہ کل تعریف تیرے لیے. الحمدللہ رب, کہ میرے دل سے لکھی,
ادھر بھی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، نشانی ہے عقل والوں کے لیے۔ اور وقت والے کون ہیں؟ یتذکرون، کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ دعوت دیتا، یاد رکھیے، یتفکرون، تفکر کرو، افلا یتدبرون، افلا یتفکرون، افلا یعقلون، بار بار کہا جاتا ہے کہ اس میری کائنات میں کیا کرو، غور و فکر کرو۔ تو جب غور و فکر، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، غور و فکر کیا تو کیا اندر سے آیا؟ میں نے کئی دفعہ بتایا، آگے پڑھو آیت کیا ہے، آگے پڑھو اس کے اندر، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تو ربنا ما خلقت ھذا باطلا ربنا سبحانک فقنا عذاب۔ ایک طرف بات ہو رہی ہے آیات اور نشانیوں کی، ایک طرف آگ کی بات کیسے ہو گئی؟ کیسے دماغ میں آ گئی آگ کی بات؟ سوچنے کی بات۔ ایک چیز آپ کہہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ تو نے عبث پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں، اس کا کوئی مقصد ہے جو کچھ تو نے بنایا۔ اور جتنی باریکی کے ساتھ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، بغیر مقصد کے یہ جو ہے دنیا نہیں بن سکتی۔ یہ کسی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے کہ بیٹھے اس کے کنارے، دریا کے کنارے، اور چھوٹے چھوٹے بابے بنائے، چھوٹے چھوٹے گھر بنائے، اور اس کے بعد بنا کے بیٹھے، جب وقت ختم ہوا، گھر جانے کا وقت ہوا، وہاں سے ٹھوکر ماری اور سارا زیرو کر کے چلے گا۔ ایسا نہیں ہے، با مقصد ہے، ایسا نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم خیال کرتے ہو کہ تمہیں ہم نے یوں ہی بے مقصد بنا دیا۔ تو میں نے آپ کو بار بار ایک بات کی، اگر آپ کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ دنیا بے مقصد نہیں ہے، دنیا کے بنانے کا کوئی مقصد رب کا ہے، تو کتنی دفعہ میں نے آپ کو کوریلیٹ کر کے بتایا، اگر مقصد ہے تو اس کا جائزہ لینا پڑے گا کہ مقصد حاصل ہوا یا نہیں ہوا، جس کو آپ ایویلیویشن کہتے ہیں، جس کا آپ امتحان کہتے ہیں، جس کو آپ ابتلا کہتے ہیں، آزمائش کہتے ہیں۔ اگر با مقصد ہے تو اس کا اختتام پر آپ کو ایویلیویٹ کرنا پڑے کہ جس کے لیے، جس مقصد کے لیے یہ بات چلی تھی، تو وہ بنا کیا، کارخانہ بنا بسکٹ کا اور نکل ہے اس میں سے صابن، تو بات تو نہیں بنتی اور ہوگا بھی نہیں ایسا۔ اگر کارخانہ بسکٹ کا ہے، با مقصد ہے، تو اس کو وہی چیزیں دی جائیں گی جو اس کے پروڈکشن کے لیے ضروری ہیں۔ تو اگر ہم مقصد جان گئے، دوبارہ سن لیجیے میرے، کہ اگر آپ کو ایک کارخانے کا مقصد پتہ ہے کہ وہاں بسکٹ بنتے ہیں، تو آپ وہ جو کیا سوڈا ہوتا ہے، تیز والا سوڈا ہوتا ہے، کاسٹک سوڈا، تو آپ اس میں کاسٹک سوڈا نہیں ڈالیں گے، آپ سوچ سمجھ کے دودھ ڈالیں گے، چینی ڈالیں گے، میدا ڈالیں، جو اس کے ایلیمنٹس وہ ڈالیں۔ اسی طرح اگر آپ کو اور مجھے پتہ ہے یہ مقصد کیا ہے اس کائنات کا، اس کائنات کا مقصد ہے ہمارا امتحان، اور اگر مجھے پتہ چل گیا تو پھر میں کیا کروں گی، کیا کروں گی، بولو بولو۔ بسکٹ والے اس میں کاسٹک سوڈا ڈالوں گی، لیکن ہم ڈال رہے ہیں، ہم ڈال رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے مقصد حیات کچھ اور ہے، ہمیں پتہ ہے ہم نے جو کچھ کہا۔ اگر مقصد پتہ ہے تو میرا خیال ہے بدترین شخص کوئی ہوگا جس کی فطرت سلیمہ مر چکی ہوگی، وہ شاید اینٹی کام کرے۔ مقصد ہے دنیا میں کامیاب ہو کے اللہ کی رضا حاصل کر کے جنت میں جانا، اور مقصد کے ساتھ ساتھ ساری جو ویلیوز ہیں ان کو بتا دیا گیا، اگر یہ کام کرو گے تو تمہارا مقصد حیات پورا ہو جائے اور تم جاؤ گے تو پھر کامیاب ہو کے چل جاؤ۔ اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر یقیناً ہم مقصد کو نہیں جانتے۔ مقصد کو جان لینا اور اس کے مطابق عمل نہ کرنا کسی احمق کا کام ہے، کسی سمجھدار انسان، عقل والے کا انسان کا کام نہیں کہ آپ مقصد جان جائیں کہ اس کام کا مقصد کیا ہے، اور پھر اس کام کے مقصد کے علاوہ کوئی ایسی چیز استعمال کریں جو اس مقصد کو تباہ کرتی ہو، تو وہ میرا خیال ہے صرف کوئی ایسا نہیں کر سکتا ہے جس کے اندر کی دل کی شمع مکمل بجھ گئی ہے اور وہ خبیث سلیم سے خبیث کی طرف چلا گیا ہو، ایسا۔ ورنہ نارملی عام انسان جو ہے وہ دیکھتے ہیں، آپ بس چھوٹی چھوٹی باتیں، بچوں کی ہمارا دور تھا جس سے یہ تھا کہ جب ہم اٹھتے تھے لکڑی کے چولہے جلتے تھے، ہم سب ان کے بیٹھے ہوتے تھے، گنے بھی کھا رہے ہوتے تھے اور مولیاں بھی کھا رہے ہوتے تھے، اور کیا کرتے تھے کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم نے صبح کیا کرنی ہے، شکرکندی بھنی ہوئی گرم گرم کھانی۔ تو ہمارا کیا کرتے تھے،
اس کو راہ کو سمیٹ کے، سمجھ آئیے نا، اس کو صحیح طرح سمیٹ کے اس کے اوپر ڈال کے اس کے اندر ان کو دفن کر کے اور طریقے سے جا کے گھر پہ. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو مقصد تو پتا ہو کہ اس کے اندر، یہ دھندل کہتے ہیں اس کو، اس کے اندر جو ہے جب تک ہم اس شکرکندی کو صحیح معنوں میں اندر دفن نہیں کریں گے، اور جب تک اس دھندل کے اندر وہ کیا نہیں ہوگی، حدت تپش حرارت نہیں ہوگی، میرا مقصد حل نہیں ہوگا. تو آپ کئی دفعہ کہیں گے وہ یہ تو اتنی سی ہے، خاک راکھ ہے اور اس میں تو نہیں ہو سکتا. تو آپ یہ کریں گے کہ اس میں کبھی بھی اپنی چھوڑ کے جائیں گے. اپنی جو شکرکندی ہے جہاں نہ تپش ہے نہ اس کا وہ ہے کیا کہتے ہیں میٹیریل ہے، نہ میٹیریل ہے اور نہ تپش ہے، وہاں کبھی چھوڑ کے نہیں جائیں گے. اگر چھوڑ کے جائیں گے تو ناکام ہو جائیں گے، صبح آپ کو وہ بھنی ہوئی نہیں ملے گی. سمجھ آئیے نا. تو یہ چھوٹی سادہ باتوں سے میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کا مقصد آپ کو پتا ہے تو آپ عین مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ کام کریں گے جس سے مقصد حاصل ہو سکے. غلط کہہ رہی ہوں، صحیح کہہ. ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمیں زندگی کا مقصد ہی نہیں پتا، زندگی کے مقصد کا ہی نہیں پتا، اسی لیے ہم وہ تمام کام کر جاتے ہیں جو ہمارے مقصد کو نقصان پہنچاتے ہیں، ڈیمیج کر دیتے ہیں، مقصد ہمارا تباہ کر دیتے ہیں، ہم مقصد سے بہت دور لے جاتے ہیں، ہم بالکل الٹ راستے پر چل پڑتے ہیں، منزل سے دور ہو جاتے ہیں، راستہ بھٹک جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر فطرت سلیمہ زندہ ہے، میں ادھر سے بھی بتایا آپ کو کہ ادھر سے بھی یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت، کہ جب وہ غور و فکر کریں گے آسمان اور زمین میں تو ان کے دل سے آواز نکلے گی، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، تو نے جو کچھ بنایا ہے با مقصد بنا، ایسے بیکار ہے. اور با مقصد ہے تو آپ آگے خود پورا کرو. اگر با مقصد ہے تو اس کا جائزہ یا ایویلیویشن ہوگی، ایویلیویشن ہوگی تو نتیجہ نکالنا پڑے گا. نتیجہ یا پازیٹیو ہوگا یا نیگیٹو ہوگا، یا پاس ہو جائیں گے یا فیل ہو جائیں گے. اور پھر مقصد تب مکمل ہوگا جب فیل ہونے والوں کو سزا اور پاس ہونے والے کو انعام دیا جائے گا، تب مقصد پورا ہوگا، ورنہ درمیان میں رہ جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری دنیا کا اہتمام کیا کہ یہ اس وقت بعد، تو جب تک اس کو جو ہے مقصد میں فیل ہونے والوں کو، مقصد پورا نہ کرنے والوں کو سزا، اور مقصد کے ساتھ زندگی صحیح معنوں میں گزارنے والے کو جزا ملے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ اس میں کہا کہ پھر آواز آتی ہے دل سے. یہ دل انسان کے دل سے آ رہی ہے، ایک ایسے دل سے جس کی فطرت سلیمہ زندہ ہے، جس کا روح ربانی کا چراغ جل رہا ہے، اور اس کو تیل ہم دے رہے ہیں. تیل کس سے دیں گے؟ قرآن نے تو کہا ہے زیتون کا تیل دیتے ہیں، لا شرقیۃ ولا غربیہ، ایسا تیل جو ایسا اس سے اچھا تیل کہیں نہیں ہوتا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ تیل سے مراد کیا ہے؟ ہم زیتون کا تیل دیتے ہیں اپنی فطرت کے اندر. کیا دیتے ہیں؟ نیک نیتی کا، صالح اعمال کا، صالح چیزوں کا، اس کے ساتھ تعلق کا، اس کی آواز سننے کا. کیا کہتی ہے ہماری روح اندر سے؟ اس کی طلب کیا ہے؟ وہ کس چیز سے بے چین ہے؟ وہ کس چیز سے مضطرب ہے؟ وہ کس چیز سے پرسکون ہوگی؟ اس کا اضطراب، روح کا اضطراب کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ یہ باتیں ہیں جو اس کو کیا کرتی ہیں؟ زندہ رکھتی ہیں. وہ آپ اس کو فیول دے رہے ہیں، تیل دے رہے ہیں. تو یہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پہلے الحمد نکلی، کل شکر تیرا. کیوں؟ آگے پیغام دیا یہ تو رحمان و رحیم ہے، اس کا شکر کیسے نہ کریں؟ انہیں تو جو کچھ بنایا رحمت کی نشانی ہے، انہیں تو جو کچھ بنایا اس کے رحیم و رحمان ہونے کا نظارہ ہے. تو یہ ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کا جو رب العالمین بھی ہے اور جو رحمان و رحیم. یہ دو خصوصیات ہیں انسان خود سمجھ جاتا ہے. اس لیے کہ میرے لیے ہر وقت آکسیجن دنیا میں موجود ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ وہ میرا رحمان ہے، وہ میرا رحیم ہے، میری سانس کو رکنے نہیں دیتا. مجھے ہر جگہ جہاں بیٹھی ہوں، باغ میں بیٹھی ہوں، کمرے میں ہوں، کسی جگہ ہوں، کہیں بیٹھی ہوں، آکسیجن مجھ تک پہنچ جاتی ہے، میں سکون سے سانس لیتی ہوں. آپ کبھی سوچو آکسیجن خرید کے آپ کو سانس لینے پڑے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ زندگی گزار سکتے ہو کہ نہیں گزار. آپ ایک پیشنٹ آ جاتا ہے، اس کو آکسیجن لگنے لگتی ہے، لاکھوں روپیہ لگ جاتا ہے. تو ہم جو روز سانس لیتے ہیں آکسیجن، اللہ کی دی ہوئی آکسیجن کو ہم استعمال کرتے ہیں، وہ ہم سے پیسے تو نہیں لیتا نا. بھاگ کے نئے سلنڈر بھی نہیں لانے پڑتے کہ لانے پڑتے ہیں.
تو وہاں دیکھ کے اللہ کی وہ نظام دیکھ کے بندہ کہ تو کتنا رحم والا ہے، تو کتنا اپنے بندوں پہ رحیم ہے، تو نے کتنے کتنے انتظامات کر رکھے، تو نے کیسے کیسے ہمیں نوازا ہے، تجھے کتنی ہماری فکر ہے، تو ہماری باریکیوں کو کتنا جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، اللہ کہتا ہے جس نے پیدا کی وہ تمہیں تمہاری ضروریات کو نہیں جانتا۔ اللہ میں کسی جگہ ہوں، کہیں ہوں، کسی جگہ ہوں، کسی جگہ ہوں، کسی بھی جگہ ہوں، تو کیا ہے میری زندگی کے سامان، میرے لیے آکسیجن، یہ ساری باتیں، روشنی، جو چیزیں، اے اللہ اگر یہ سب کچھ تو میرے لیے کر رہا ہے تو واقعی تو مجھ پر بہت رحم کر رہا ہے، واقعی تو بہت رحمان ہے، واقعی بہت رحیم ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا رحمان اور رحیم دو لفظ کٹھے آتے ہیں، دونوں کی میننگز میں فرق ہے۔ کس کس کو یاد ہے؟ میں نے بتایا تھا رحمان اور رحیم کی میننگز میں فرق ہے۔ شاباش، بولو۔ رحمان مکمل جوش کے ساتھ رحم کرنے والا، اور رحیم مسلسل تواتر کے ساتھ۔ ایک ہے رحمان طغیان، عصیان، بہت دور سے، شدت سے، پوری قوت کے ساتھ، پوری جذبے کے ساتھ، پورے جوش کے ساتھ جب آپ کو کوئی چیز ملتی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دوبارہ دے دیتی ہوں، پتہ نہیں اب کس کس کے گھر میں سرکاری پانی آتا ہے اور کس کس کے گھر میں نہیں آتا، مجھے اب نہیں پتہ، اس کو میں سرکاری پانی کے حوالے سے آپ کہتی ہوں کہ ایسا ہوتا تھا 2 گھنٹے پانی آتا تھا صبح، 2 گھنٹے دوپہر، 2 گھنٹے شام، یہ بہت عرصہ رہا بہت سی جگہوں پر۔ کہ اب تو گھر گھر میں موٹریں لگتی جا رہی ہیں، ہاں ابھی بھی آتا ہے، ہاں تو یہ ہے 2 گھنٹے صبح، 2 گھنٹے دوپہر، 2 گھنٹے شام، اس وقت آتا تھا۔ اور اس کیا ہوتا تھا، وہ بہت تیز جلدی سے آپ کی ساری بالٹیاں شالٹیاں 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ سارا سٹور کر لیتے تھے پانی کا، اتنی زور سے آتا تھا۔ پانی کی جو فلو ہے، ٹوٹی کھولو تو ایک دم پتھر پھٹ کے پانی آئے، تو وہ ہاں جی تو وہ آپ کر لیتے ہیں، پھر بیچ میں نہیں آتا۔ اس دن جو ہے مہمان آ گئے، وہ جو صبح 2 گھنٹے کا بھرا تھا وہ ختم ہو گیا، کچھ کوشش کی بچانے کی، نہیں بچائی، ابھی آنے میں 2 گھنٹے یا 1 گھنٹہ رہتا ہے دوپہر میں، اب باقی پانی، میری بات سمجھو گا، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، یہیں رکھو اس بات کو، کہ جب آتا ہے تو پورے جوش کے ساتھ آتا ہے، پورے کیا اس کو کیا پریشر کے ساتھ، مجھے اب لفظ یاد ہے، پورے پریشر کے ساتھ پانی آتا ہے، جلدی جلدی آپ کے تمام برتن پھٹ جاتے ہیں، آپ رکھ لیتے ہیں۔ لیکن کوئی مہمان ایسے آ گئے، کوئی بچے ہیں انہوں نے ضائع کر دیا، کوئی بچہ نہانے گیا تو جتنا پانی لگانا چاہیے تھا اس سے بہت زیادہ ضائع کر کے آ گیا تو پانی ختم ہو گیا۔ رحمان الرحیم کا مقصد سمجھیے گا، سمجھ آئی نا؟ طغیان سے ایک دم اس کے ساتھ پریشر کے ساتھ آپ رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو طلب ہے، اب پانی 2 گھنٹے بعد آئے گا، ابھی تو پانی کی ضرورت ہے، مہمان ہے، میں تو کھانا بنانا ہے، آٹا کس سے گوندوں، آٹی میں کیا پانی ڈالوں، فلاں کیا کروں، آپ مشکل میں ہیں۔ پھر 2 بجتے ہیں، جس وقت بھی بجتے ہیں 2 گھنٹے کے بعد پھر پانی پھٹ کر آ جاتا ہے، پھر آپ کو سکون ہو جاتا ہے، پھر بیچ میں خلا آتا ہے، پھر اس میں کئی دفعہ مشکل آ جاتی ہے، پھر آپ کو پھر پانی مل جاتا ہے۔ یہ ہے رحمان کا طریقہ، یہ رحمت، رحمان کی جو رحمت ہے طغیانی، پریشر، پرجوش، چھا جانے والی، بالکل آپ کو یہ اللہ کی جو صفت رحمان ہے وہ بہت جوش کے ساتھ، جیسے پانی پورے پریشر کے ساتھ آتا ہے۔ لیکن کہیں کہیں ہم مشکل میں پڑ جاتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا بہت سارا پانی بہت تیز آیا، ہم نے سارے برتن بھر لیے، میں نے آپ کو بتایا، لیکن کچھ ایسا خرچ ہو گیا پانی کہ ہم مشکل میں آ گئے، پھر دوبارہ جتنی دیر پانی ہے تب تک ہم انتظار کرتے رہے، پھر پانی آیا، پھر شام کو کوئی اور مسئلہ ہو گیا، پھر پانی ختم ہو گیا، پھر ہم بیٹھے اس انتظار میں کہ پانی آئے پورے جوش کے ساتھ۔ اور رحیم ہے کہ اس میں وہ بالکل نہیں خلا نہیں آنے دیتا، رحیم ہے پانی کا آتا رہتا ہے، تھوڑا 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 جتنا اللہ چاہتا ہے آپ کے لیے۔ تو کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا 2-4 باتوں میں یہ کہا ہوگا کوئی بات نہیں، تھوڑا تھوڑا آتا رہے، سارا دن آتا رہے، میرے لیے زیادہ اچھا ہے، تیز آتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے تو میرے پاس اتنے برتن بھی نہیں ہیں، اس سے بہتر ہے بے شک تھوڑا تھوڑا آتا رہے لیکن مسلسل آتا ہے۔ رحیم ہے مسلسل رحم، اس میں وہ نہیں ہے، خلا نہیں ہے، وقفے نہیں ہے،
جو رحیم ہے وہ کون ہے؟ وہ مسلسل اس کی رحمت ہمارے اوپر برس رہی ہے، ہماری زندگی میں جہاں جہاں ہمیں اس کی رحمت چاہیے وہ استعمال ہو، مسلسل، اس میں بریک نہیں ہے، اس میں وقفہ نہیں ہے، اس میں کوئی چیز نہیں۔ اب ایک چیز آپ دیکھیے گا، غور کیجیے گا، میں جان کے پانی کی مثال دے رہی ہوں آپ کو، ایک چیز دیکھیے گا کہ آپ کو بہت جلدی ہے کسی چیز کو، پانی کو بھرنے، اور کوئی بہت مسئلہ پڑا ہوا ہے، اور اس پانی میں جو ہے وہ بہت تیز نہیں آ رہا، تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ ذرا تیز آ رہا ہوتا تو اچھا ہی تھا، یہ اچھا نہیں، مجھے وقت لگ گیا۔ اب اللہ کہتا ہے میری بندی تیز آتا ہے اور بیچ میں وقفہ آ جاتا ہے تو پریشان ہو جاتی ہے، آہستہ آتا ہے تو پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ جلدی مجھے بہت چاہیے، لے میں نے رحمان اور رحیم دونوں صفت ہے تجھے دے، تسلسل بھی دے دیا اور کیا کہا تو پریشر تو بیانی بھی دے، دونوں دے۔ اے میری بندی چاہ کسی جگہ بھی آپ دیکھیے گا کہ اللہ کی صفت رحمان بہت جوش کے ساتھ ہمارے پاس، اور صفت رحمان ہمیں کبھی کبھی بہت جوش کے ساتھ چاہیے بھی ہوتی ہے، ہم کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں، ہم کسی الجھن میں پھنس جاتے ہیں، ہمیں نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا، ہم پریشان ہوتے ہیں، اس کی صفت رحمان اگر وہ ہم باقی اللہ کے ماننے والے ہیں، اس کی صفت رحمان جو ہے وہ ہمیں اس مشکل سے نکال دیتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے دیکھ تجھے مسلسل بھی چاہیے رحمت اور ڈھیر ساری تیزی سے بھی رحمت چاہیے، لے دونوں چیزیں ہیں میرے بندے، تیرے نام کرتی میں رحمان بھی ہوں اور میں رحیم بھی ہوں، مسلسل رحمت بھی ہوگی، کہیں خلا نہیں آئے گا تیرے پانی میں، اور جس وقت تجھے چاہیے ہوگا، جس وقت تجھے چاہیے ہوگا کہ تیرے اوپر بہت زیادہ تیزی سے رحمت کا اظہار کیا جائے اور استعمال کیا جائے تو وہ بھی ہو جائے گا۔ یہ بہت خوبصورت منظر ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں کیا کرتے وہ، اگر وہ پانی آئے گا، اگر ریگولر آئے گا تو تیز نہیں آئے گا، تیز آئے گا تو ریگولر نہیں آئے گا۔ اللہ کہتا ہے ریگولر بھی رحمت تجھے ملے گی اور تیز بھی ملے گی۔ کیا بات ہے ہماری، پھر بھی ہمیں شرم نہیں آتی، پھر بھی ہمیں غیرت نہیں آتی، پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم اللہ کے نافرمان ہو کے کھڑے ہو جاتے اپنے نفس کے بارے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہاں، اور پھر یہاں آگے بڑھیے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کا ذرا موازنہ کیجیے گا، میری بالکل ہونٹ خشک ہے، زبان خشک ہے، موازنہ کیجیے گا۔ یہاں عقل انسانی، فطرت انسانی کیا کہہ رہی ہے؟ مالک یوم الدین، اندر سے آواز آ رہی ہے، اللہ نہیں کہہ رہا کہ کہیں، پہلی آواز آئی تھی الحمدللہ رب العالمین، جب میں نے اس کائنات کو دیکھا، اپنے ساتھ اس کا رابطہ دیکھا، اپنے جو ہے اس کو دیکھا کہ پوری کائنات نثار ہے مجھ پہ، پوری کائنات کی ایک ایک چیز میرے لیے بنی ہے، پوری کائنات کی تمام چیزیں جو ہیں وہ میرے لیے میری زندگی اور میری ضروریات کو فراہم کرتی ہیں، تو میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، دونوں باتیں ایک ہی طرف آ گئی، اس لیے کہ اس کی رحمت کی وجہ سے تو سب کچھ مجھے مل رہا ہے۔ پھر اگلی بات اچانک کیوں آ جاتی ہے مالک یوم الدین میں، جو یوم الدین اور جو ہے یوم بدلے کا دن اور حساب کا دن، اس کا ذکر کیسے آ گیا؟ وہاں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب، وہاں بھی فوری طور پر آپ کا ذہن میں آ گیا، یہاں بھی فوری طور پہ یوم الدین کا ذہن میں آ گیا۔ اس کا مطلب یہ فطرت انسانی میں یہ ڈال دیا گیا ہے، یاد رکھیے گا کہ ایک دن تیرا محاسبہ ہونا ہے، یہ فطرت انسانی کے اندر موجود ہے کہ ایک دن جو ہے وہ تیرا محاسبہ ہونا ہے، ایک دن تو دیکھ کے جا لستو بربکم، دیکھ لے تو میرا رب، میں تیرا رب ہوں نا، جا دنیا میں جائے گا، اگر تو مجھے اپنا رب مانتے ہوئے ساری زندگی صحیح گزارے گا تو تو میرے پاس آ کے دوبارہ کامیابی حاصل کر لے گا، اور اگر تو یہ بات جو تم نے کہی ہے کہ تو میرا رب ہے میرے اللہ، اس کو دنیا میں جا کے بھول جائے گا، کہیں نفس کو رب بنائے گا، کہیں کسی افسر کو رب بنائے گا، تو کہیں کسی سیکٹری کو بنائے گا، تو کہیں کسی پیر کو بنائے گا، تو کہیں کسی فلاں کو بنائے گا، تو ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے فطرت انسانی میں یہ بھی یاد رکھیے گا، ہم چونکہ ہم اپنی اندر سے اور اپنی نفسیات سے اور اپنے اندر کے صلاحیتوں سے واقف نہیں ہے، ہمارے اندر کیا ہے ہمیں نہیں پتہ، ہمارے اندر سمجھ آئی کیا بہت بات ایک تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے دماغ میں یہ بات آئی کہ اللہ تو نے بے مقصد نہیں بنایا، اے اللہ تو نے اتنے ساری نعمتیں اور انعامات دی ہیں، تو کیا ان نعمتوں کا کوئی سوال نہیں ہوگا مجھ سے؟ دنیا میں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو کچھ دے دیا جائے اور سوال نہ کیا جائے؟
تو میری زندگی اس دنیا کو دیکھ کر، حقیقتوں کو دیکھ کر، سچائیوں کو دیکھ کر، فیکٹس کو دیکھ کر میرے اندر یہ بیان آتا ہے کہ اتنا کچھ جو مل رہا ہے، کوئی تو پوچھے گا جو کچھ دیا تھا اس کا کیا کیا، کہیں تو پوچھا جائے گا. اسی لیے یوم الدین کا دماغ میں آئے، اسی لیے فقنا عذاب النار کا دماغ، کہ کوئی تو پوچھے گا جو کچھ مجھے مل رہا ہے ابس. جب یہ زندگی ابس نہیں، یہ کائنات ابس نہیں، بیکار نہیں، ہمیں بھی ابس نہیں بنایا گیا، سب با مقصد ہے، تو پھر یہ تو نہیں ہوگا کہ مر گئے تو زیرو ہو گیا، وہ تو ابس ہو گیا. مر گئے، ظالم بھی مر گئے، مظلوم بھی مر گئے، وہ قاتل بھی مر گئے، مقتول بھی مر گئے، اور دکھ دینے والے بھی مر گئے، اور دکھ سہنے والے بھی مر گئے، اور بات ختم ہو گئی. نہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. انسانی فطرت اس کو مان ہی نہیں سکتی. انسانی فطرت کیا کہتی ہے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے مجھے اس کا حساب دینا ہے، اور حساب کے مطابق مجھے اس کی جزا ملنی ہے، سزا یا جزا. تو دونوں ادھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ دونوں آپس میں جڑ گئے نا، کہ ہم نے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے اور تیری رحمت کی شان ہے یہ کہ ہمارے اوپر جو کچھ ہمیں میسر ہے ہمیں مل رہا ہے. اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جب دنیا میں یتفکرون فی خلق السماوات، تو کیا کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب تو نے اس کو ایسے بیکار پیدا نہیں کیا، فقنا عذاب النار. یہیں سے بات سمجھ آتی کہ مجھے جو کچھ ملا ہوگا، یاد رکھیے گا دنیا میں کوئی ایسی جگہ آپ کو نہیں ملے گی آپ کو کچھ دیا جائے اور اس کے بدلے آپ کا حساب کتاب نہ لیا جائے، یہ آپ کو کرنا پڑتا ہے. تو میرا کہیں نہ کہیں حساب ہونا ہے، اور اللہ مجھ سے ایسے کام کروا لینا کہ مجھے آگ سے بچا لینا. اچھا ادھر آ جائیے مالک یوم الدین. میرا دل کہتا ہے میں رحمان کو بھی ماں سمجھ گئی، میں اللہ رب العالمین کو بھی سمجھ گئی، میں سب کچھ سمجھ گئی. میرے دماغ کے اندر آیا کہ کوئی نہ کوئی بدلے کا دن، محاسبے کا دن ہونا ہی ہونا ہے، جب مجھ سے پوچھا جائے گا. یہ دل عمر بھر مجھ سے کہتا رہا کہ ایک دن یہ پوچھے گا اللہ تیرا عطا کی تھی جو زندگانی تجھے، بتا تو نے کیا اس کا مصرف کیا، کیا مصرف کیا، پوچھا جائے گا. سب سے پہلا سوال جو ہے، یہ میرے شعروں میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہاں پر روز محشر کی زندگی کہاں گزاری، کیسے گزاری زندگی جو دی تھی ہم نے تھی. تو یہ چیزیں پتہ چل گئی. اور اس کے بعد ہمارے دماغ میں اے رب یقیناً تو نے حساب لینا ہے، یقیناً تو نے جو ہے امتحان لینا ہے، یقیناً تو نے سب کچھ کرنا ہے. اور اس کے بعد یہ کہ اللہ ہمیں آگ سے بچا لینا، اور اللہ محاسبے کے دن ہماری مدد کر لینا. میں فاتحہ کی طرف آتی ہوں تو مالک یوم الدین ہے، وہ کیا کہتا ہے محاسبے کا ہے، اور اللہ محاسبہ تیرا جو ہے ہمارے لیے، جیسے ہم عام طور پر پڑھتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، تو وہ کر. اور اس کے بعد دیکھیے گا کہ وہاں فقنا عذاب النار آ گیا، اور یہاں اب آگے زندگی آگے چلی. میں نے رب کو پایا، میں نے اس کو رب العالمین بانا، سمجھا کہ اس سب کچھ کائنات میں جو کچھ ہے، مجھے جو کچھ مل رہا ہے میری پرورش کے لیے، میری تربیت کے لیے، وہ سب رب کا دیا ہوا ہے. تو میں نے کہا الحمدللہ. پھر مجھے نظر آیا کہ میرا وجود تو رہ ہی نہیں سکتا زندہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا کہ اگر اللہ کی رحمت اٹھا لی جائے تو کائنات دنیا میں ایک پت جو کوئی چیز بھی زندہ نہیں رہے. اے اللہ میری زندگی، میرا تمام یہ سارا تیری رحمت، تیری اس کی وجہ سے ہے. اور مجھے یہ بھی پتہ ہے میرے مالک، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ایک دن مجھے اپنے اس اعمال کا حساب دینا ہے. یوم الدین آئے گا، بدلے کا دن آئے گا، مجھے پتہ ہے مالک یوم الدین. اور پھر اس سے پہلے کہ میں محاسبے کے دن جاؤں، اے اللہ میں تیرے سامنے اعتراف کرتی ہوں، ایاک نعبد، تجھے پا لیا، تیری ربوبیت کو پا لیا. پتہ نہیں آپ یہ سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں پا رہے، میں مسلسل ایک سلسلہ جوڑ کے آپ، تجھے پا لیا، تیری ربوبیت کو پا لیا، سمجھ آئے، رحمان و رحیمیت کو پا لیا، مالک یوم الدین، مالک جو ہے جو حساب محاسبہ کے دن کا مالک ہے وہ بھی پا لیا. تو ہم کہاں جائیں؟ اور جب تجھے پہچان لیا ہے تو کس کی عبادت کریں گے؟ کسی اور کی؟ جملہ جوڑو نا، کیسے فاتحہ کے جملے جڑتے. جب مجھے پتہ چل گیا کہ تو ہی رب العالمین ہے، میں تیرا جو ہے مان گئی، تیرا احسان بھی مان گئی، تیری جو ہے میں شکرانہ بھی کیا، تیری تعریف بھی کی. اور مجھے تو اپنی زندگی میں تو مجھے کیا نظر آیا؟ رحمان و رحیم. بار بار بتا رہی اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ، جوش کھاتی رحمت اور مسلسل رحمت، دائمی رحمت.
اگر یہ ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. اللہ تیری رحمت بھی پہچان لی. اللہ میرے وجود کو تیری رحمت کی ضرورت ہے، وہ تو نے عطا کر دی. سمجھے اللہ مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ تو جو اتنا دیر ہے نواز رہا ہے، اس کا حساب مجھے دینا ہوگا، اور اس کے حساب میں. اور پھر جب میں نے تجھے ہر طرف سے پہچان لیا تو اور کس کی عبادت کروں گا؟ ایاک نعبد. اور کس کی کروں گی بات؟ پہچان لیا ہے جب تو ہی ہے. سمجھ آئے؟ اور جب تک یہ پہچان نہیں ہے اندر تو دنیا کے کسی کو بھی معبود بنا لیا جائے. ایاک نعبد، تیری عبادت. اس میں فعل مضارع ہے، اس میں دو زمانے شامل ہوتے ہیں. ایاک نعبد، تیری عبادت کرتی ہوں اور تیری ہی عبادت کرتی رہوں گی. مستقبل بھی آتا ہے، حال بھی آتا ہے، دو زمانے اس میں شامل ہوتے ہیں. سمجھ آئے؟ ایاک نعبد. اے اللہ تعالیٰ میں اور کہاں جاؤں؟ میرے دل نے تیری رحمت، تیری جو ہے تیرا رحمان ہونا، رحیم ہونا، رب ہونا اور سارا میں نے پہچان لیا. اب میرا وعدہ ہے کہ میں کیا کروں گی؟ تیری عبادت کرتی ہوں. میں اپنے دل سے بتا رہی ہوں تجھے اللہ، تیری عبادت کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی، چھوڑوں گی نہیں. کیونکہ تیرے علاوہ کون ہے رب؟ تیرے علاوہ کون رحمان ہے؟ تیرے علاوہ کون رحیم؟ تو میرا وعدہ ہے کہ میں کیا کروں گی؟ تیری عبادت کروں گی، کرتی ہوں اور تیری عبادت کرتی رہوں گی. اور تیری عبادت کرنے میں مجھے معاونت چاہیے ہوگی، مجھے مدد چاہیے ہوگی، مجھے رہنمائی چاہیے ہوگی. کیسے عبادت کروں؟ جیسے میں نے آپ بتایا تھا حضرت زید جو ہے جا کے قرآن اس کا خانہ کعبہ کا پکڑ کے پردے کو ہاتھ لگا کہتے تھے اللہ میں جانتا ہوں تو واحد ہے، اے اللہ میں جانتا ہوں سب کچھ تیرا دیا ہے، اے اللہ میں جانتا ہوں تو رحمان ہو رہی، اے اللہ میں جانتا ہوں ہم سب تیرے غلام، اے اللہ میں جانتا ہوں میری زندگی کا کل انحصار تیری مہربانیوں پہ، اے اللہ میں جانتا ہوں مجھے تیری عبادت کرنی، مگر نہیں جانتا کیسے کروں. یہ وہ مقام انسان پر آتا ہے. یہاں سورج جو ہے فاتحہ میں بھی دیکھے گا یہ مقام آتا ہے کہ جب دل بوجھ جاتا ہے، مان جاتا ہے ربوبیت کو، رحمانیت کو، رحیمیت کو. سمجھ آئیے نا، حمد کو مان جاتا ہے، جب تسبیح کو جب دل مان جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سر جھکانا چاہتا ہے. ایاک نعبد، تیری عبادت کروں گی، کرتی رہوں گی، کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی. اور اس عبادت میں میری مدد فرمائی. ایاک نستعین، جب بھی مجھے ضرورت پڑے گی کسی مدد کی، کسی اور کے پاس نہیں جاؤں گی، کسی اور دروازے پہ ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی، کسی اور کے آگے سر نہیں جھکاؤں گی. جب مجھے تیری ضرورت پڑے گی میں تجھ سے ہی مدد مانگوں گی اور مانگتی رہوں گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیرے سے ہی مدد مانگتے. ہم ہاتھ اٹھا کے دادا یہ دے دے، شہباز کلندر یہ دے دے، پیر سائیں یہ دے دے، فلانا یہ دے دے، اور زبان سے روز کہتے ہیں. کتنی رکعتیں ہوتی ہیں روز؟ اتنی آپ گن لیجئے، 17 سے 4 سے شروع کر کے 17 تک یہ گن لیجئے کتنی رکعتیں. چلے ہم ساری نہیں پڑھتے، جو لوگ نہیں پڑھتے مجھے بتائیے. ہم ہر وقت کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہتے ہیں. مطلب آتا ہے، کس کو آتا ہے مطلب اس کا؟ جو ہم نے پڑھتے صرف اسی ٹکڑے کا مطلب ابھی میں نے بتایا بھی. چلو بولو کوئی اپنی زبان سے. آپ میری بہن بولیں گی؟ جی چلو اور کوئی؟ ہاں جی. یہ معنی ہے اس کے ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتی ہوں، کرتی رہوں گی آخری سانس تک، زندگی کے آخری سانس تک. جب آپ رہوں گی کہتے ہیں تو مستقبل کا اینڈ کوئی نہیں ہے. مستقبل وہاں میرا ختم ہو جائے گا جہاں میری سانس ختم، دنیا سے میں چلی جاؤں گی. تو میرا وعدہ اللہ سے کیا ہے؟ تیری عبادت کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی. سمجھ آئے نا؟ اب بات آتی ہے تیری عبادت بھی کروں گی، مدد بھی تجھ سے مانگوں گی، اور مدد میں سب سے پہلے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا دینا، سیدھے راستے پہ ڈال دینا، سیدھا راستہ سجھا دینا، سیدھے راستے کی طرف توجہ لگا دینا، سیدھے راستے پہ قدم جما دینا. اے میری مہربان، اے میرے مہربان اللہ. قرآن اس میں تفسیروں میں سورہ فاتحہ کی جو تفسیر ہے میں نے بھی پڑھائی ہے آپ کو بڑی تفصیل سے.
کہ گویا یہ سورت فاتحہ کسی سورت کا نہ جوڑا ہے نہ کسی سورت سے ملتی ہے. یہ مومن کی فریاد ہے، مومن کا سوال ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے مانگا اور میں نے اس کو دے دیا. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. سمجھ آ رہی نا؟ اس میں منت ہے، سوال ہے بندے کا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ماسالہ کا، جو کچھ تو نے دیا اے بندے تجھے دے دیا. کسی وقت میں اس کا دوبارہ ترجمے کے ساتھ آپ کو، اگر جنہوں نے نہیں پڑھا ہو سورۃ فاتحہ میں، دوبارہ بھی کسی وقت پڑھا دوں. اب ہم کہاں پہنچے ہیں کہ اللہ عبادت تو میں میرا وعدہ ہو گیا کہ میں عبادت کیا کروں گی، تیری ہی کرتی ہوں اور تیری ہی کرتی ہوں. اور جہاں جہاں مجھے ضرورت پڑے گی تجھ سے مدد مانگوں گی اور تجھ سے مانگتی رہوں گی. پہلی مدد مجھے چاہیے، کیا راستہ دکھا. پہلی مدد مانگ رہی ہوں تجھ سے، اهدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھا. میں سیدھا راستہ دکھا، میں چلنا چاہتی ہوں تیرے سیدھے راستے پر، میری مدد فرما. استعانت جو مانگی جا رہی ہے، استعانت فوری طور پر اگلے کیا نام ہے آیت کے اندر استعانت کو کھول دیا گیا کہ کیا چاہتی ہوں میں. اے اللہ تیری بندی کیا چاہتی ہے، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. یہ قرآن کا، یہ ہمارا انسان کا سوال ہے قرآن میں، اور پورا قرآن اس کا جواب ہے. آ سیدھا راستہ دیکھنا چاہتا ہے تو آ قرآن کو پڑھ، آ قرآن کو سمجھ. اور یہ سیدھا راستے کے لیے ہم محتاج ہیں رسول کی، محتاج ہیں رسول کی. بہت گہری بات سن لیجیے گا کہ یہ کس کے لیے، ہم سیدھا راستہ پانے کے لیے ہم محتاج ہیں رسول کے. کیوں کہ رسول پر ہی وہ سیدھے راستے کے احکامات آئیں گے، وضاحتیں آئیں گی، ہدایتیں آئیں گی. سمجھ آئیے نا؟ وہی لے کے آئے گا. اور دوسری بات، وہ صرف لے کے نہیں آئے گا، وہ کر کے دکھائے گا، وہ عملاً دکھائے گا. تو میرے لیے کیا ہو جائے گا آسان، اس راہ پر چلنا جس کے مجھے وہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ راہ کون سی ہے، کیسی ہے، اور اس پر چلنے کا طریقہ بھی سمجھا دیا گیا، دکھا دیا گیا، ماڈل پیش کر دیا گیا، نمونہ پیش کر رسول نے کر کے دکھا دیا. تو یاد رکھیے گا کہ بہت سے لوگ آج کل جو ہے وہ اس بات کی طرف آئے ہوئے کہ ہم اہل قرآن ہیں اور قرآن سب کچھ ہے، اور قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، ہمیں کسی سنت کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ معاف کرے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول کا جو حیثیت ہے وہ بدا کی ہے کسی ہے. اللہ نے خط بھیجا ہمارے نام، رسول ہمیں دے کے چلا گیا، خط تو ہمارے نام. اور اللہ کے بندوں پر براہ راست خط ہمارے نام نہیں ہے، ہمارے نام خط ہے، لیکن پہلے اس کو دیا جاتا ہے کہ تم اس کے مطابق عمل کرو اور جاؤ پہنچا پورے کا پورا. لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں ہے ضرورت اس کی. یاد رکھیے گا قرآن، بے شک قرآن ہمارے دین کی نظریاتی بنیاد ہے. قرآن ہمارے دین کی نظریاتی بنیاد ہے، سمجھے. اور رسول کی سنت ہمارے دین کی عملی پہچان. عمل ہم کر سکتے ہیں جیسا رسول کر کے جائے. یہاں کہا گیا کہ الصلاۃ، یہ اہل قرآن کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، اس میں لکھا بے شک اقیم الصلاۃ بار بار آئے، بے شک نماز کے اوقات بھی 2-3 دفعہ مختلف اشاروں میں بتا دی گئے، بے شک رکوع کا، سجود کا جو ہے ذکر، قیام کا ذکر ہے قرآن میں، قیام کا بھی ذکر ہے، رکوع کا بھی ذکر ہے، سجود کا بھی ذکر ہے. اور جو اس کے جو ہے کیا کہتے ہیں ٹائمنگز ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں جو مفسروں نے ان الفاظ سے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بولے اس سے انہوں نے جو ہے وہ ٹائمنگز کا بھی حساب کر دیا. لیکن مجھے بتائیے قرآن کی یہ 4 جتنی بھی اشارے ہیں، یہ جتنے بھی باتیں ہیں پڑھ کر کس نے بتانا ہے کہ رکعت کیا ہوتی ہے، صبح کی 2 رکعتیں کیوں ہیں اور 4 یا 2 کیوں ہیں، اور شام کی دوپہر کی 4 کیوں ہیں، اور رکعت میں کیا ہوگا، رکعت میں کیا ہوگا، پڑھنا کیا ہے، تسبیح کس کو کہتے ہیں، اور جلسہ کیا ہے، اور قوما کیا ہے، اور سجدہ کیا ہے، اور جلسہ اولا کیا ہے، قعدہ اولا کیا ہے. یہ کون بتائے گا، کس نے بتایا؟ قرآن میں ہے؟ نہیں ہے. قرآن میں کہا جاتا ہے اتو زکات ادا کرو، وہ بھی بتا دی، قرآن نے خود بتا دی اس کے مصارف زکات کے. یہ 8 جگہ ہیں جہاں آپ جو ہے قرآن جو ہے زکات استعمال کر دیں. کتنی ہے، کس پہ کتنی واجب ہے، کس کو دے سکتے ہیں، کس کو نہیں دے سکتے، نصاب کیا ہے،
کتنی % ہم نے دینی ہے یہ کون بتائے گا؟ رسول بتائے گا. اور من استطاع الیہ سبیلا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. ایک جملہ آ گیا کہ میرے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، صاحب من استطاع استطاعت لوگ ہیں، ان پر حج میرے فرض، انسانوں پر میرے لیے، علی الناس للہ لوگ میرے لیے انسانوں پر حج فرض. اتنی بات ہو گئی. اس میں وہ تھوڑا سا ذکر آ گیا کہ اگر دیر کرو گے یا سویر کرو گے یا فلاں کرو گے تو اپنے قربانی بھی دینی اور آپ نے فلاں نہیں کرنا، فلاں وضاحت ہے. لیکن کیا حج کے تمام ارکان کی وضاحت ہمیں قرآن سے مل جائے گی؟ پوری کی پوری گائیڈنس نہیں ملے گی. کہاں سے ملے گی؟ سنت رسول سے ملے گی، سنت رسول سے ملے گی. پھر یاد رکھیے گا کہ اب جب وہاں سے آواز آئی ہے، سوال آیا، میں نے آپ کو بتایا کہ مفسرین کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ سوال ہے رب سے اور قرآن اس پورے سوال کا جواب. ٹھیک ہے. اب وہاں تھا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. یہاں یاسین میں کہا جاتا ہے سیدھا راستہ دیکھنا ہے تو اللہ یہ ہے انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تمہیں سیدھا راستہ چاہیے تو یہ میرا رسول سیدھے راستے پر ہے، اس کا اتباع کرو، اس کی پیروی کرو. جو یہ کہتا ہے مانو، جس سے منع کرتا ہے منع ہو جاؤ، جس سے روکتا ہے رک جاؤ، جس طرف بلاتا ہے چل پڑو. تمہارے لیے وہ راستہ سیدھا ہی سیدھا، وہ صراط مستقیم. جواب یہاں آیا. بہت سی جگہوں پہ اور بھی ہے جواب. پوری کی پوری جو ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مدد چاہ رہے ہیں، اللہ ہماری مدد فرما، ہمیں راستہ دکھا، تو مدد فرمانا. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو جواب یہاں بڑا خوبصورت دیا ہے کہ تم کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، آؤ یہ جو ہے نا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسولوں میں سے ایک رسول ہے اور جو عمل کر رہا ہے، جس راہ پر چل رہا ہے، وہی راستہ صراط مستقیم ہے. تمہیں صراط مستقیم چاہیے نا، تم نے کہا تھا دکھا، ہمیں دکھا صراط مستقیم. تو آؤ میرے اس محبوب نے، میرے رسول نے جو کر رہا ہے، جو کر چکا، جو منع کرتا ہے، جس سے بات رکھتا ہے یا جس کو کرتا ہے، وہی سب کیے جاؤ گے. تو گویا تم کس پر روانہ ہو جاؤ گے؟ صراط مستقیم پر روانہ ہو جاؤ گے. اور یہ جواب ہے طلب کا. طلب تھی راستہ دکھا، جواب آ گیا میرا رسول محمد. اور کہا بلکہ اللہ نے انہی کو پکار کے کہا انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. ساری انسانیت کو جو کہتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، جس کے دل کی آواز ہے وہ اٹھے اور کیا کرے؟ اٹھے اور کیا کرے؟ اتباع رسول کرے. رسول کیا کر رہا ہے؟ ٹوٹل قرآن کے مطابق زندگی گزارے. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق اور اخلاق کیسا تھا؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا. کہاں پڑھا ہے؟ تو کہا کانا خلق القرآن، وہ بالکل قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارا. ان کے اخلاق، ان کی سیرت، ان کا کردار ٹوٹل کس کے مطابق تھا؟ اسلام، قرآن کے مطابق تھا. تو یہ ہے کہ اگر اے بندے، اے میرے سارے بندوں، مجھے بھی پکارا، اے صفیہ، اے رضیہ، اے فلانا، اے فلانا، اے ساجدہ، اے عابدہ، اے خالدہ، سب کو کہا ہے کہ تمہیں اگر نام بھول گیا مجھے تمہارا سچ مچ بھول گیا، مذاق نہیں کرے، محسن فلانا، اے فلانی، اے نور بی تو بھی ٹھیک ہے نا، شبانہ آپ بھی، اے زبیدہ آپ بھی، مجھے آپ کا نام بھی نہیں آتا، فوزیہ. اللہ کہتا ہے تو اگر چاہتی ہے، تیرے دل سے اگر سورہ فاتحہ والی آواز نکلتی ہے، ہر روز نماز پڑھتے ہوئے ہر رکعت میں تیرے اندر سے آواز نکلتی ہے، اگر نکلتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو آ میری بندی اور آؤ میرے بندو، میرے محمد کا اتباع. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، جو میں کہتا ہوں کرو. اللہ کہتا ہے جو رسول تمہیں دیتا ہے لے لو، اور جس سے رسول منع کرتا ہے منع ہو جاؤ، کیونکہ وہ وہی کہتا ہے جو قرآن کہتا ہے، وہی کہتا ہے جو اللہ کہتا ہے. تو اگر ہے تو آ جاؤ. اگر اب ہمارے دل میں اندر خود بہت سوچ لو، ان میں بھی بچیاں نمازی جو ہیں، سوچ لو کہ نماز میں ہم کیا مانگتے ہیں؟ سیدھا راستہ دکھا دے. اور آگے ناراض نہ ہوئے گا، ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کا راستہ دکھانا تو جس پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب
ان کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب لعنت نازل ہو، وَلَضَالِّينَ اور گمراہوں کا. عیسائیوں کو گمراہ کہا گیا اور یہودیوں کو مغضوب علیہ کہا گیا. عیسائیوں اور یہودیوں کے راستے پر نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے راستے پر چلانا جن پر تیرا انعام ہوا. انعام کن پر ہوا ہے؟ کن پر ایمان ہوا ہے؟ رسولوں پر، صحابہ پر، مومنین صادقین پر، مومنین پر. انعام یافتہ تو وہی ہے. مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. انعام اللہ کہتا ہے، قرآن میں کہتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، ان لوگوں کے ساتھ ہوگا نبیوں میں سے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. اللہ قرآن میں ہماری ہر بات کا جواب دیتا ہے. سمجھنے کے لیے کھوپڑی میں نا وہ کیا چاہیے؟ مثبت طلب چاہیے، طلب چاہیے، بس طلب. جو چاہتا ہے اللہ اس کو دے دیتا ہے. تو اس کے بعد کیا ہے؟ ہم نے تمہیں کہا کہ صراط مستقیم چاہیے تو کیا کرو؟ آؤ محمد کا اتباع کرو، پیروی کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد یہ تنزیل العزیز الرحیم، یہ جو قرآن اترا ہے نا جس کی ہم نے قسم کھائی ہے، یہ قرآن محمد نے لکھ کے لا رہے. اب اس کو تحلی کرو تو پتہ چلے کہ کیوں کہا گیا کہ وہاں سے کس نے نازل کیا. اس لیے کہ وہ کہتے تھے محمد خود لکھ کے لے آتے، خود گھڑ کے لے آتے. احمد کو یہ قرآن ایسی چیز نہیں ہے جو کوئی خود گھڑ لے. چیلنج کیا، آج تک چیلنج قائم ہے. کسی کے پاس یہ جرت نہیں کہ اس کا. اور یہ چھوٹی سی بات اور یاد رکھے گا کہ جس وقت چیلنج دیا گیا، ایک منٹ مجھے اجازت ہے. ایک بات اور یاد رکھیں، قرآن دو طرح کا معجزہ ہے. ایک ظاہری اپنی فصاحت و بلاغت اپنی اس کے اندر جو یہ بھی معجزہ ہے. اور جس وقت چیلنج کیا گیا تھا عرب کو، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. جب چیلنج دیا گیا تھا تو معنوی چیلنج نہیں تھا، ظاہری چیلنج تھا. ظاہری قرآن کا حسن، فصاحت، بلاغت، اس کی ساری جتنی زبان کی خوبیاں ہوتی ہیں اعلیٰ ترین. اس وقت کی عربوں کی عرب زبان جو ہے اعلیٰ ترین متمدن ترین زبان تھی، امیر ترین زبان تھی. اس کے اندر لفظوں کے خزانے تھے، امیر زبان تھی. عربی آج بھی امیر زبان ہے، سب سے زیادہ، سب زبانوں سے زیادہ جو امیر زبان، اس لیے کہ اس کو ایک ایک لفظ کے لیے 100 میننگز موجود ہیں اور ایک ایک میننگز کے لیے 100 لفظ موجود ہیں. ایک چیز کو وہ شیر کو کہنے لگیں گے تو ان گنت نام ہے، اور تلوار کو کہیں گے تو ان گنت نام ہے، اور گھوڑے کو کہیں گے تو ان گنت نام ہے. تو بس سب سے رچ امیر زبان اور سب سے کہنا چاہیے کہ فصاحت و بلاغت اور سب سے حسین اور اپنی بات کو کھول کھول کے بیان کرنے والی زبان ہے عربی. اور یہ کہ ان کے پاس، انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ اتنے عرب والے اتنے زیادہ، اگرچہ امیین کہلاتے تھے، امیین تھے، اس لیے کہ ان کے پاس کیا نہیں آیا تھا، نہ رسول آیا تھا اور نہ کتاب آئی تھی، نہ نبی. امیین تھے، لیکن امیین ہونے کے باوجود ان کی کیا کرتی تھیں، ان کی لونڈیاں بھی شعر کہتی تھیں. اور میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ایک شخص نے آ کے اپنے باپ کا شکوہ کیا اللہ تعالیٰ سے، سوری معاف کرے اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، یہ میرا باپ مجھے بہت تنگ کرتا ہے، مجھ سے پوچھے بغیر پیسے اٹھا کے خرچ کر دیتا ہے اور میں بڑی مشکل میں. اس کو سمجھائیے ذرا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ مجھ سے پوچھے بغیر جو ہے پیسے جو ہے میرے اٹھا لیتا ہے کار پر. اب وہ جو ہے انہوں نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ کر اپنے باپ کو لے آ. گیا ہے، باپ کو کہا ہے کہ کل حضور کے پاس آپ نے جانا ہے، آپ کو حضور نے بلایا. اب سمجھ گیا باپ جو ہے، سمجھ گیا کہ بیٹے نے یقیناً شکایت کی، کیونکہ شکوت گلا کرتا رہتا تھا، لڑتا رہتا تھا. باپ تو پیسے لے لیتا ہے، تو فلاں کرتا ہے، بہت لڑائی کرتا تھا. تو سمجھ گیا کہ میری شکایت کر کے آیا. تو کہتے ہیں کہ وہ گھر سے نکلا ہے اور وہ شعر دل میں کہنے لگا. دل، سمجھ آئیے نا، اس کا مفہوم چاہے کچھ بھی ہو، اس کا مفہوم جو ہے وہ یہ تھا کہ اے بیٹے، آج تو میری شکایت کر کے آ رہا ہے، تجھے وہ دن بھول گئے جب تیرے لیے میں سوتا نہیں تھا، تیرے لیے میں فلاں محنت کرتا تھا، فلاں مشکل، تجھے کندھوں پہ اٹھا کے جو چھوٹی بڑی ساری باتیں باپ کرتا ہے بچوں کے ساتھ، وہ ساری کہتا گیا، شعروں میں کہتا گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے.
آپ جا کے بیٹھے تب تک حضور کے پاس کوئی فیصلہ نہیں آیا تھا اللہ کا، خود نہیں فیصلہ کرتے تھے، اور بیٹا بھی بیٹھ گیا اور وہ بھی بیٹھ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کہو جو شعر پڑھتا آیا اس وقت سنائے. اللہ کو پتہ چل گیا دل میں شعر پڑھ، کیسے ہم نہ سمجھے، وہ دل میں پڑھ رہا تھا، شعر سمجھو بنا لکھ رہا تھا، یوں سمجھ لیجیے شعر کہہ رہا تھا، شعر کہہ رہا تھا، دل میں شعر کہہ رہا تھا. رب تک پہنچ، ہاں اپنی کیفیت بیان کر رہا تھا کہ اولاد کو پالنے میں کتنی سختیاں کتنی مشکلیں آتی ہیں. تو یہ اللہ نے کہا اس سے کہو پہلے آپ کے سامنے وہ شعر پڑھے جو یہ راستے میں کہتا آیا ہے. حیران ہو گیا اللہ کو میری یہ آواز پہنچ گئی ہے. بہرحال شعر سنائے اس نے، اللہ کا حضور کا حکم تھا شعر سنائے. اور اس کے بعد حکم ربی آیا، اس لڑکے سے کہہ دو کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، جہاں چاہے استعمال، تجھے جہاں چاہے استعمال کرے اور تیرے مال کو جہاں چاہے استعمال. آپ کو شاید اندازہ ہو ہم الٹا کرتے ہیں، ہمارے ہاں بچے ماں باپ کا پیسہ لے جانے میں کوئی آر نہیں سمجھتے. اٹھایا اور لے گا، ماما میں 500 لے کے جا رہا ہوں، کبھی بتائیں گے بھی نہیں گئے، وہ فلانا ہو گیا فلاں. بنیادی طور پر حقیقت یہ ہے کہ بچہ اپنے ماں باپ سے پوچھ کے لے اور ماں باپ اس کے پیسے بغیر پوچھے لے سکتے. لیکن الٹا ہمارے ہاں تو الٹا سے باپ چک کے تو دیکھے کس نے پیسے بیٹے کا الٹی کا بیٹے کا جو ہے اٹھا کے جو ہے کیا اس کہتے ہیں والٹ اٹھا کے دیکھے، نکال کے دیکھا، اور یہ بچہ ماں باپ کے اس میں سے نکال کے یہ جا وہ جا، بیٹا میرے پاس میں پیسے تھے جی میں نے نکالے تھے، کیوں نکال، وہ مجھے دوستوں کے ساتھ جانا تھا نا گپ شپ لگا. یہ سب ہو رہا ہے دنیا، لیکن یہ الٹ ہو رہا ہے. حضور نے فرمایا اس شخص کو مطلب فریاد وہ لے کے آیا تھا، اس کو پتا تھا میرے باپ کو ڈانٹ پڑے گی، اس کو یقیناً یہ پتا تھا کہ میرے باپ کو ڈانٹ پڑے گی کہ کسی کا پیسہ اٹھاتا ہے یہ اور خرچ کرتا ہے. مطلب وہ دل کا تھا، بہت خرچ کرنے والا بخیل نہیں تھا، وہ اللہ کے لیے دیتا، جو کچھ کرتا، جو رشتہ داروں میں کرتا وہ مال اٹھا کے اس کا کر لیتا تھا. اس کو جواب کیا ملا تھا؟ سن لو آج تمام بچیوں، سن لو جن کے ماں باپ زندہ ہیں، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا. کاش ہم باپ کی ماں کی ایسی خدمت کر سکیں. اب یہ آ گیا تنزیل العزیز الرحیم، یہ العزیز الرحیم کی طرف سے اتارا گیا. تنزیل اور انزال دو ہیں، اگر ٹائم ہے اس وقت تو میں اسی وقت ٹائم تو یہی ہے نکالنے کا. ہاں جی ہے. تنزیل اور انزال یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. انزال ایک وقت میں ہوتا ہے، تنزیل مستقل کافی عرصے تک ہوتی ہے. جیسے اعلام اور تعلیم، تعلیم ایک وقت میں نہیں ختم ہوگی، کبھی نہیں دی جا سکتی. کوئی وہ خبر نہیں ہے، وہ پیغام نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے سنایا اور تعلیم ہو گئی. تعلیم کے لیے تھوڑا 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 تھوڑا. قرآن کی شان ہے کہ اس کا انزال بھی ہوا ہے اور تنزیل بھی. اگر آپ انزال ہوتا ہے ایک ہی وقت میں، ہاں جی انزال ہوتا ہے ایک ہی وقت میں، جن کو نہیں پتا دوبارہ ذہن سے سن لیں. انزال ہوتا ہے کسی چیز کا ایک ہی وقت نازل ہو جائے، ایک ہی وقت بیان کر دیا جائے، وہ انزال ہے. اور تنزیل ہوتا ہے کہ کسی چیز کو آہستہ آہستہ ضرورت کے تحت سہج جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اتارا جاتا ہے. آپ قرآن پڑھتے ہیں، اگر کہیں کہ قرآن آپ کو پتہ کتنے سالوں میں اترا ہے، کتنے سالوں میں قرآن نازل ہوا ہے؟ جی بیٹا شبانہ، ہاں جی 22.5 سال 23 سال جو بھی آپ اس کی کیلکولیشن کریں، 22.5 سال قرآن اترا ہے. اب یہ کس طرح اترا ہے، انزال سے کہ تنزیل سے؟ 22-23 سال میں جو چیز اتری وہ انزال سے اتری یا تنزیل سے اتری؟ تنزیل سے اتری. کیوں تنزیل سے اتری؟ کہ تنزیل ہوتا ہے تھوڑا 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 تھوڑا، جب ضرورت ہو، جب سمجھانا پڑے، جب سوال آئے، جب الجھن آئے، جب مسئلہ آئے، جب کچھ آئے اس کا حل بتا دیا جائے، اس کو کھول کے بتا دیا جائے. قرآن یہی کرتا ہے. کہیں یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن الیتامی، یسألونک فلاں، یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک عن المحیض. کوئی اتنے بے شمار سوال ہیں کہ وہ لوگ سوال کرتے تھے، اللہ اس سوال کا جواب جو ہے وہ اسی حساب سے دے دیتا. انزال ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کی دونوں شانیں، اس میں انزال بھی ہے، اس میں تنزیل بھی. آپ پڑھیں گے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو تنزیل کا لفظ یہاں نہیں.
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، انزل کا مطلب یہ ہے کہ اتار دیا گیا ماہ رمضان میں، سمجھ آئیے نا، ایک ہی بار پورا قرآن۔ اب لوگوں کو جن کو یہ پتہ نہیں ہے اس کی بات کا، تو وہ یہ کہیں گے کہ جی ایک طرف کہا جائے پورا قرآن ایک رات میں اتار دیا گیا، ایک طرف کہا جائے 22-23 سال میں جو ہے قرآن اتر، یہ کیا بات ہے؟ اگر ایک چیز ایک ہی بار اتر گئی تو اس کی تنزیل کیا رہ گئی؟ تنزیل تو ہے تھوڑے تھوڑے اترے، ایک بار سارے کا سارا آپ نے قرآن اتار دیا تو کیا ہوگا؟ تو تنزیل کیسے ہوگی؟ پھر تو نہیں ہو سکتی۔ تو انزال بھی اور تنزیل بھی ہے، اس میں یہ ہے کہ ہوتا ہوا کیا ہے، شہر رمضان، اور جیسے آپ پڑھتے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انزلناہ، ہو آ رہا ہے کس کے لیے؟ قرآن کے لیے۔ انا، ہم نے، انزلنا، نازل کیا، ہو اس قرآن کو، کیا؟ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں ایک ہی دفعہ سارا قرآن آ گیا، انزال ہو گیا، اس کا پورا قرآن اتر گیا، تنزیل کہاں رہ گئی؟ سنیے گا کہ ایک ہی بار شب قدر میں، ایک ہی بار اللہ کی وہ جو محفوظ جگہ ہے، لوح محفوظ ہے، اللہ کے لوح محفوظ سے ایک ہی بار پورا قرآن آسمان دنیا تک پہنچا دیا، ایک ہی بار پورا قرآن کیا ہوا؟ ایک ہی بار آسمان دنیا کس کو کہتے ہیں؟ وہ پہلا جو قریب ترین، دون کہتے ہیں قریب کو، سمجھ آئیے، پہلا قریب ترین جو آسمان ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اس پر اتار دیا گیا، وہاں بھیج دیا گیا، پھر وہاں سے تھوڑا 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 جیسے جیسے ضرورت پڑی، ہو سکتا ہے اللہ لوح محفوظ کو ہر وقت جو ہے وہ یہ چاہیے اور یہ چاہیے، تو لوح محفوظ کو اللہ محفوظ کر رہا تھا تو اتار کے ادھر رکھ دیا کہ بھائی اس میں سے بتا دیا واللہ عالم۔ تو یہ ہے کہ انزال بھی ہوا، قرآن کی شان ہے، انزال بھی ہوا اور تنزیل بھی ہے۔ انزال ہوا ایک ہی وقت میں، کس میں؟ شب قدر میں، اور شب قدر کہاں ہے؟ کس مہینے میں ہے؟ کس مہینے میں ہے؟ رمضان میں۔ شب قدر میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے شب قدر میں؟ کیا ہو گیا جی؟ وہ تو خیر اترتے ہیں، لیکن شب قدر میں خاص کیا بات ہے؟ فیہا یفرق من کل امر حکیم، پڑھایا تھا، بتایا تھا، اس رات سارے حکمت والے معاملات کا فیصلے کیے جاتے ہیں، سمجھ آئیے نا؟ یہ رات جیسے جس کو آپ لوگوں نے جس کو سمجھا ہوا ہے 15 شعبان کہ لوگ کہتے ہیں کہ دھیان کرو، ساری رات عبادت کرو، آج کی رات فیصلوں کی رات ہے، فیصلے ہوتے ہیں، سنا ہوا ہے نا یہ، فیصلوں کی رات ہے، اور آج پتے گر جائے گا، جس کی موت اس سال میں لکھی ہے اس کا پتہ آج رات گر جائے گا، جس کی پیدائش اس سال لکھی ہے تو اس کا پتہ جو ہے وہ نیا نکل آئے گا، اور سارے فیصلے تو عبادت کر لو۔ سن لیجیے گا، بڑی تفصیل سے میں نے بتایا، اگر آپ لوگوں کو یاد نہیں تو میرا دل دکھے گا کہ وہ رات جو ہے وہ شب قدر نہیں ہے، وہ فیصلوں کی رات نہیں ہے، وہ فیصلوں کی رات نہیں ہے، فیصلوں کی رات قرآن نے خود بتا دی۔ پہلے کیا کہا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا، ٹھیک ہو گیا؟ کہاں اتارا؟ لیلۃ القدر کس میں آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف کہا انا انزلناہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کو ذرا جوڑیے، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن۔ پھر آگے کہا گیا انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ لیلۃ القدر کہاں ہوگی؟ پھر کہاں ملے گی؟ رمضان میں ملے گی، کیونکہ اللہ نے کہا ہم نے رمضان میں اتارا۔ دوسری جو بیان کی ہے کوئی خوبی وہ یہ ہے، پھر وہ لیلۃ القدر کہاں ہونی چاہیے؟ کہاں ہونی چاہیے؟ رمضان میں، رمضان سے باہر شعبان میں نہیں ہے۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں سورۃ دخان ہے میرا خیال ہے، مجھے شاید غلط یاد ہے، دخان ہی ہے، اس میں لکھا ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، یہاں لیلۃ القدر ہے، وہاں ہے لیلۃ المبارکہ، جو لیلۃ القدر ہے وہ لیلۃ المبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ انا کنا منذرین
فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات ہے جسے مبارک رات کہو گے، قدر کی رات کہو گے، شب قدر کہو گے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ فیہا، اس رات میں یفرق کل امر حکیم، ہر فیض کا، ہر چیز کے فیصلے کیے جاتے ہیں، ہر عمل کے، حکمت والے صحیح عمل کے یہاں فیصلے کے۔ تو قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ فیصلے کہاں کیے جانے ہیں؟ لیلۃ المبارکہ میں۔ لیلۃ المبارکہ یا لیلۃ القدر کہاں ہوتی ہے؟ اس میں ہوتی ہے آخری عشرے میں ہو، جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کر لو، ٹھیک ہے یہ بات، لیکن ہوگی کہاں؟ اللہ نے یہ نہیں بتایا، نہ حضور نے بتایا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ کون سی رات ہے۔ ڈھونڈو، تلاش کرو، اچھا ہے کئی راتیں عبادت کرو گے اسی بہانے لیلۃ القدر کے شوق میں، اور اللہ تعالیٰ کی بات کرو گے تو بہت ساری فضیلت پال ہوگے۔ ورنہ یہ ہے کہ ایک ہی رات کا پتہ ہو کہ فلاں رات جو ہے وہ شب قدر ہے، تو باقی راتیں ہم ماشاءاللہ سو کے انجوائے کر کے گانے شانے گا کے اور مستیاں کر کے تو کریں گے، اور اسے ایک رات ہی بات کریں گے۔ ہمیں پتہ نہیں کب ہے، تو اگر اس کا جنون ہے ہمیں اس کو پانے کا تو ہم کیا کریں گے؟ نماز کا آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ساری تاک راتوں میں جاگتے بھی ہیں اور ان میں روزے بھی رکھتے ہیں، ساری رات جو ہے پڑھتے بھی ہیں، صبح اٹھ کے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کوئی نظارہ ہوا، کوئی بات ہوئی، کہیں سمجھ آئی، کوئی ایسی چیز دیکھی، کوئی چیز دیکھی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو، لیکن دو دفعہ دوبارہ کیلکولیٹ کر لیجئے گا کہ اللہ فرما رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یک بارگی، ایک ہی دفعہ اتارا۔ کہاں گیا؟ یہ جگہ کہ کب اتارا، یہ کب کہا جا رہا ہے؟ انزل فیہ القرآن، کہاں اتارا گیا؟ آسمان دنیا پر، وہ اگلا جواب۔ اور پھر اس کے بعد کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور دوسرا سوچئے گا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کیسے ملاؤ گے اس کو؟ بولو، آتی ہے کوئی سمجھ؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کیا ملاؤ گے؟ یہ لیلۃ القدر میں اترا ہے۔ لیلۃ القدر یقیناً رمضان میں ہوگی، کہ اللہ خود کہہ رہا ہے میں نے رمضان میں اتارا۔ اور ایک اور جگہ ہے لیلۃ المبارکہ کہہ کے، اور بیان کر دیا یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ لیلۃ المبارکہ بھی ہے، اور یہ کس میں آتی ہے؟ یہ ہے کس میں؟ رمضان میں ہے۔ اور رمضان میں فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں تمام حکمت والے معاملات کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو آپ کے دماغ میں کاش کر اتنا تو ہو گیا ہوگا کہ 15 جو ہے شعبان کی رات وہ فیصلوں کی رات نہیں ہے، فیصلوں کی رات جو ہے وہ شب قدر ہے، اور شب قدر یقیناً رمضان، کیونکہ اللہ کہتا ہے ہم نے شب قدر میں قرآن اتارا اور ہم نے رمضان میں قرآن اتارا، تو ہمیں دونوں کو جوڑنا پڑے گا، شب قدر کو رمضان کے اندر لانا پڑے گا، ورنہ تو قرآن تو نہیں اترے گا۔ ایک جو ہے شب قدر میں اترا ہے اور ایک رمضان میں اترا ہے، شب قدر رمضان کے علاوہ کہیں اور ہے، شب قدر رمضان میں ہی ہے۔ اور یہ دل سے اپنی یہ نکال دو کہ اسپیشلی اس رات نمازیں پڑھیں گی اور محنت کریں گی اور کہیں گی کہ آج ہمارے فیصلے ہونے ہیں۔ فیصلے جس رات ہونے اس رات کو شب مبارکہ، لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ کہتے ہیں، فیصلے اس میں ہوتے ہیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ آگے چلے گا انشاءاللہ سے